بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب ایمان شخص نہایت مفلسی کے عالم میں گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ بیوی نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ میاں کچھ نہ کچھ کام ضرور تلاش کر لینا، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور فاقوں سے برا حال ہے۔ شوہر نے بیوی کو تسلی دی کہ ضرور کوئی سبب بن جائے گا، اور وہ اپنے گھر سے نکل پڑا۔ دن بھر دوسرے مزدوروں کے ساتھ انتظار کرتا رہا، مگر اسے کسی نے کام پر نہ رکھا۔ وہ مایوس ہوا اور دل میں سوچا کہ کیوں نہ اپنے پروردگار کی مزدوری کروں، ہو سکتا ہے جنت کما لوں اور وہ مالک دنیا میں بھی کوئی وسیلہ کرتے اور غربت سے نجات ملے۔ اسی نیت سے اس صاحب ایمان نے سمندر کے کنارے اپنی چادر بچھائی، وضو کیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ شام ہوئی تو گھر کی جانب روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا، کچھ لائے ہو یا نہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں نے جس مالک کی مزدوری کی ہے اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے، تم صبر رکھو، کل ضرور پیسے مل جائیں گے۔ بیوی مایوس تو ہوئی، مگر کل مزدوری ملنے کی آس میں خاموش ہو گئی۔ بچوں کو بہلا کر سلا دیا کہ کل ضرور کھانا بنا دوں گی۔ معصوم بچے ماں کی بات سن کر سو گئے۔ اگلے دن وہ نیک آدمی پھر اپنے کام کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ بیوی نے سخت لہجے میں کہا کہ آج اپنے مالک سے کل کی مزدوری لے کر آنا، تمہیں معلوم ہے کہ گھر میں غربت کا کیا حال ہے۔ شوہر نے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، بے شک میرا مالک بہت کریم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر گھر سے روانہ ہوا۔ اس روز بھی اسے مزدوری نہ ملی۔ اس آدمی نے پھر دریا کے کنارے اپنی چادر بچھائی، وضو کیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا اور دعا کی کہ اے میرے مالک، میرے حال پر رحم فرما۔ اسی طرح شام ہو گئی تو گھر گیا۔ بیوی نے بے صبری سے دروازہ کھولا۔ شوہر کو خالی ہاتھ دیکھ کر غصے سے کہنے لگی کہ کیا ہوا، تم کچھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ یا مالک نے دھوکہ دے دیا ہے جو کل کی مزدوری بھی نہیں دی اور آج بھی کوئی اجرت نہیں دی؟ صاحب ایمان شخص بولا، ایسی بات نہیں ہے، بس تم ایک دن اور صبر کر لو، کل ضرور مزدوری مل جائے گی۔ بیوی پریشان تھی، اس لیے غصے میں نہ جانے کیا کچھ بولتی رہی۔ شوہر خاموشی سے بچوں کو سہلا کر سو گیا۔ اگلی صبح گھر سے جانے لگا تو بیوی نے کہا، یا تو مزدوری گھر لے کر آنا یا پھر اس مالک کی بجائے کسی اور کی مزدوری تلاش کر لو، میں کب تک بچوں کے بلکتے روتے چہرے دیکھ کر تڑپتی رہوں؟ تم کچھ مزدوری لے کر آؤ تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ تم آج خالی ہاتھ گھر نہ آنا۔ شوہر خاموشی سے گھر سے نکلا، پھر مزدوری نہ ملی۔ شام تک سمندر کے کنارے رب کو یاد کرتا رہا۔ شام ہوئی تو بیوی کے ڈر سے چادر میں ریت بھر لی کہ خالی ہاتھ دیکھ کر شور کرے گی۔ آج ریت بھر کے لے جاتا ہوں، جب کچھ تسلی کرے گی، کچھ حوصلہ کرے گی تو اسے بتاؤں گا کہ آج بھی مزدوری نہیں ملی اور تم صبر کرو۔ آج کی شام جب وہ گھر پہنچا تو گھر سے لذیذ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کسی اور کے گھر آ گیا ہوں، کیونکہ میرا گھر تو مفلسی اور غریبی کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا سوچا تھا کہ بیوی نے نہایت پرسکون اور خوشی کے لہجے میں کہا، کیا ہوا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر تشریف لائیں، ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ کھانے کی خوشبو اور بیوی کے منہ سے کھانے کی بات سن کر وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا۔ بیوی کھانا لے کر آئی۔ وہ آدمی کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آج بچے اور بیوی بھی خوش تھے۔ انہوں نے کھانا کھا کر رب کا شکر ادا کیا۔ بیوی بولی، میں معافی چاہتی ہوں، غربت اور فاقوں سے تنگ آ گئی تھی، میں نہ جانے آپ کے مالک کو کیا کچھ بول گئی، جبکہ آپ کا مالک بہت مہربان ہے۔ آج 2 لوگ آئے تھے اور آپ کی اجرت دے کر کہنے لگے کہ آپ کو کہوں کہ آپ نے جس کی مزدوری کی ہے اسے آپ کا کام بہت پسند آیا ہے، اگر آپ اور مزدوری کرتے تو اور زیادہ اجر ملتا۔ وہ آدمی سب سمجھ گیا، اس کی حیرت ختم ہو گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی اس طرح غیب سے مدد پر اس آدمی کا بھروسہ اور توکل اللہ پر اور بڑھ گیا۔ انسان اپنی زندگی میں کئی طرح کے حالات سے گزرتا ہے۔ کبھی پریشانی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے تو صرف اسے پاک پروردگار سے مدد مانگنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک وہ مددگار ہے۔
عزت اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی تنگی دور کرے اور اپنے پاک خزانوں سے اپنی برکتیں عطا کرے، آمین۔